11 ربیع الثانی ہے، جس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع الغوث کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو حضور غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ کیونکہ ہم سنی نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر نسبت کا خیال نہ ہو، نسبت کا لحاظ نہ ہو تو بندہ بیکار ہے۔ بندہ وہی کامیاب ہے جس کے دل کے اندر نسبت کا احترام ہو۔ وہ نسبت چاہے استاد کی ہو، وہ نسبت چاہے ماں باپ کی ہو، وہ نسبت چاہے پیر و مرشد کی ہو، وہ نسبت چاہے اپنے آقا کی ہو۔ جتنا بھی بڑی اور اونچی نسبت ہوتی جائے گی، احترام اتنا بڑھتا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ ہم سنی نسبتوں والے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر قیامت کے دن بخشے جائیں گے تو اسی نسبت کے صدقے ہی بخشے جائیں گے۔ یار نسبت کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر ایک ادنا چیز کو بھی نبی پاک کی ذات سے نسبت ہو جائے، انسان کیوں نہ احترام کرے، اس کا احترام تو جانور بھی کرتے ہیں، جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جانور بھی نسبت کا خیال رکھتے ہیں، درندے بھی نسبت کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ اگر کسی ادنا چیز کو نسبت ہو جائے، وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، ہر کائنات کی چیز اس کا احترام کرتی ہے، تو انسان کیوں نہ احترام کرے؟ پھر ہم نہ کیوں احترام کریں؟ ربیع الثانی کو چونکہ نسبت ہے حضور کے نواسے کے ساتھ ہیں، وہ سید الورا ہیں، خیر الورا ہیں، تو آپ کا نواسا غوث الورا ہے جی، وہ محبوب مطلق ہے تو یہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ حضرات گرامی، حضور غوث پاک کی ذات ببرکات کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم اس مہینے کو سنی کہتے ہیں ربیع الغوث، کہ یہ ہمارے غوث اعظم کا مہینہ ہے، غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ آج 11 ربیع الثانی ہے، چونکہ یہ بڑی 11ویں شریف کا دن ہے۔ جو 11ویں شریف کرنے والے ہیں انہیں پتہ ہے 11ویں شریف کس قدر ایک مجرب اور مقبول اور مستجاب عمل ہے۔ وہ تو بزرگوں سے پوچھئے نا، بزرگ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف اس قدر مقبول و مستجاب ہے، فرما تمہاری کوئی بھی تمنا ہو، کوئی بھی آرزو ہو، فرما کوئی بھی تم بات رب سے منوانا چاہتے ہو، غوث اعظم کی 11ویں کی منت مان کر دیکھو، پھر غوث اعظم کی 11ویں منا کر دیکھو، پھر دیکھو غوث اعظم کا فیض کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ حضور غوث پاک کی جو 11ویں ہے نا، یہ دراصل نبی پاک کا میلاد ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ تم 11ویاں بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم 11ویاں بھی کرتے ہیں، جو ہے ہم 11ویاں بھی کرتے ہیں، اور 11ویں کی کھیر بھی کھاتے ہیں، اور جس کی کھیر کھاتے ہیں ہم اس کی اللہ اکبر اس کی سیرت کو بھی مانتے ہیں، اس کے کردار کو بھی مانتے ہیں اور اپناتے بھی ہیں، اور اسی غوث پاک کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں۔ بولو یار، کچھ کمی ہو تو نہ بولو، اگر کمی نہیں ہے تو اونچا بولو۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر کمی ہوگی، لیکن ہمارے بزرگوں میں تو کوئی کمی نہ تھی۔ ہمارے بزرگ تو غوث اعظم کی طرح نڈر بھی تھے، بے باک بھی تھے۔ اگر غوث اعظم کی طرح غوث اعظم کا نائب اور انہی کی طرح نڈر اور بے باک اہل سنت کا ترجمان دیکھنا ہو تو بریلی کے اندر احمد رضا کو دیکھو، لاہور کے اندر خادم حسین رضوی کو دیکھو۔ بولو اونچا، ڈلے تھی مانو نا آندھے خطاب سنانو تو اتنا ڈلے ہی نہیں گال ترونی۔ ہم باہر جائیں تو مثالیں دیں کہ نورانی مسجد والے ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں، اور اتنے ہی ماشاءاللہ وہ باتوں کو سننے اور سمجھنے کے اہل ہیں کہ ایک ایک بات پر ہی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح اش اش کیا کرو نا، ہمیں بھی پتہ چلے۔ غوث جلی کا ماننے والا اگر دیکھنا ہو اہل سنت کا نڈر اور بے باک
زمان تو پھر ان کو دیکھو جن کو غوث پاک کی نیابت عطا ہوئی ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے، شرق پور شریف میں مزار پر انوار ہے۔ آپ ایک مرتبہ خواب کے اندر غوث پاک کی زیارت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا غوث اعظم آپ کا نائب کون ہے؟ آپ کا نائب کون ہے؟ حضور غوث الثقلین نے فرمایا میرا نائب بریلی میں امام احمد رضا ہے۔ میرا نائب بریلی میں کون ہے؟ بولو، امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا کا پلہ پکڑ لو، پلہ ان کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ غوث پاک تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جب غوث پاک تک پہنچ جائیں گے پھر سمجھ لیں حضور کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ ایسے تو نہیں نا، اگر حضور غوث پاک جاتے ہیں تو سرکار اپنا دست مبارک باہر نکالتے ہیں، باہر نکال کے دیدار کراتے ہیں۔ غوث پاک حضور کے ہاتھ کو چومتے ہیں، پھر سینے پہ ملتے ہیں، پھر اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور غوث پاک واپس آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد سید احمد رفاعی جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ ہے لاڈلے نواسے کا، انہیں بھی دیدار کرایا تھا مجھے بھی کرا دو۔ تو بولو یار، اتنی اچھی باتوں پر اگر آپ کا منہ بھی نہ کھلے نا تو پھر ہے افسوس، ذرا اونچا بولو۔ اتنا بھی بندہ ضدی نہ ہوئے ہیں، دیوار کو دیوار ہی گرا سی تو سب بندے تھی تھے ہونٹ ہی نہیں بے کھلنے دے۔ میں ہر جمعے آپ کو جگاتا ہوں، میں کہتا ہوں سنیو جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ کب جاگو گے؟ اب دیکھو نا امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اغیار بھی سلوٹ کر رہے ہیں، وہ سلوٹ ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جیسے قدر کرنے کا حق تھا ہم نے قدر کی ہی نہیں، ہم نے قدر کی ہی نہیں، ہم اپنے اپنے بکھیڑوں میں پڑے رہے۔ اور سنیو، لوگ کہتے ہیں سنی بریلوی جی کام نہیں کرتے، سنی بریلوی کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس سے بڑا کام کیا ہوگا جو مولانا خادم حسین رضوی کر گیا ہے کہ آج دیکھو کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکا جتنا رضوی شیر نے کیا ہے، جتنا رضوی شیر نے کام کیا ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر کا بندہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے، خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، مگر ہمارے ضدی جو اسی طرح باتوں پہ نہیں بولتے نا آج تک ان کی زبان پھر بھی نہیں کھلی۔ بندہ گوا بیٹھے، بندہ دنیا سے چلا گیا اور وہ بندہ بھی بڑے کام کا تھا، بڑے کام کا بندہ تھا، بندہ بھی گوا بیٹھے پر زبان ابھی بھی نہیں کھلی، غیروں کی زبانیں کھل گئی، لبیک کے نعرے ان کی زبان پر بھی آ گئے، وہ جو یا رسول اللہ کہنے کے انکاری تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کو نہیں کہنا آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، آپ جس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہے آپ۔ ترنڈا والے ہو نا، ترنڈا والوں کی ضد تو ماشاءاللہ مثالی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا، نعرے کا جواب دو۔ لبیک، اچھا اچھا سینے کا زور لاتے یہ انداز کے لاؤ کہ نبی پاک دے دے بیٹھے چپ کر چپ کر اس انداز میں نعرہ لگایا کرے کہ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور دیوانے ہو جاؤ، دیوانے ترنڈا والوں، کوئی 10 بندے تو سنی ہمیں مل جائیں جن کے سینے میں غیرت ہو۔ کوئی 10 بندے تو ہمیں دے دو، مگر ہمیں تو ایک بھی نہیں مل رہا۔ جگاتے جگاتے ہمیں 6 سال ہو گئے مگر ہمارا دست و بازو ادھر دیکھتے ہیں تو کندھا خالی ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو کندھا خالی ہے۔ جو بولتے نہیں وہ ساتھ کیا دیں گے؟ بولو ذرا۔ میں نے کہا الحمدللہ اہل سنت کو جس مقام پہ پہنچانا تھا مولانا خادم حسین رضوی پہنچا گئے۔ اب ہم بیدار ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے اپنا حق بھی ادا کیا، وفاداری بھی پوری کی، غلامی مصطفیٰ کا رشتہ اسی طرح نبھایا جس طرح نبھانے کا حق تھا، اور
بیدار کیا ہمیں، ہم بیدار ہوں یا نہ ہوں۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے قبلہ رضوی صاحب نے فرمایا کہ مجھے بغداد سے فون آیا، ایک بندے نے کہا کہ میں نے آپ جیسی دستار باندھی اور بغداد کی بازار میں چلا گیا، سامنے بچے آ گئے، بچوں نے دیکھا نا تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے شروع کر دیے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور مجھے کہا اسی بابے سے تیرا تعلق ہے جو بابا لبیک کے نعرے لگواتا ہے، ہمارا مرشد دنیا میں کوئی نہیں، ہمارا مرشد وہی ہے جو نعرے لگواتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا سنیو، عرب سے عجم تک رضوی نے تیل کا مچا دیا تھا، ایسا بندہ آپ دکھاؤ، دکھاؤ ایسا بندہ، ہم چیلنج کرتے ہیں ایسا بندہ دکھاؤ کسی بھی مکتبہ فکر میں۔ جذبات دکھانے والے بہت ہوں گے مگر اس کی آواز پر لاکھوں لوگ آ جائیں، لاکھوں لوگ آ جائیں۔ سنیو، بندو کی قدر کرنا سیکھو، تم بندو کے قاتل ہو، قاتل جو سنی ہو نا یا رسول اللہ کہنے والے، تم بندو کے قاتل ہو، خدا کی قسم قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ بندے تو تمہارے پاس آتے رہے مگر تم نے قدر کیوں نہ کی۔ وہ فضل حق خیر آبادی بھی تو یا رسول اللہ کہنے والوں کے تھے، امام احمد رضا بھی تو یا رسول اللہ کہنے والوں کے تھے، پیر مہر علی شاہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے تھے، خادم حسین رضوی یا رسول اللہ کہنے والوں کے تھے۔ یہ اپنے اپنے دور میں آئے، امت کو جگا گئے مگر ہم پھر بھی نہیں جاگے۔ دیکھو نا جاگن دی صورت یہ صورت حال ہے۔ اونچا بولو یار، ہاتھ کڈو نا، ہاتھ کڈو۔ میں یاد ہے تمہاری اندر جڑی چنگاری ہے نا، چنگاری اے چنک پوے، اے چمک پوے، ترنڈے والو ایک چمکاؤ۔ یہ دھن دولت، یہ دنیا، یہ مال، یہ متاع، یہ سیاست، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، اور خدا کی قسم کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، صرف جائے گا تو حضور کا وہ وفاداری والا رشتہ جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی 11ویں شریف کا دن ہے، آج ہے 11 ربیع الثانی۔ کیا ہے؟ 11 ربیع الثانی۔ حضور غوث پاک کا نامی اسم گرامی ہے عبد القادر۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر۔ آپ کے لقب مشہور ہیں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے، غوث الثقلین، جن و انس کے مددگار، اور غوث العظم، غوث العظم بہت بڑے مددگار۔ آپ تو ایسے مددگار ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا، آپ فرماتے ہیں جہاں سے بھی، جنگل سے، فرما صحرا سے، کسی بھی جگہ سے مجھے پکار کر تو دیکھے۔ حضور غوث پاک کا اعلان ہے، اور آپ نے فرمایا نا قالوا لمن الشیخ عبد القادر مریدہ الی یوم القیامہ اللہ یموت احد منہم الا علی توبتہ، جو میرا بھی مرید ہے اور میرے مریدوں کا مرید ہے، قیامت تک اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک توبہ نہیں کر لے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب تک توبہ نہیں کر لے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ غوث اعظم کا اعلان ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کہ آپ کو حضور کی ذات کے ساتھ کئی نسبتیں ہیں، آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کے اندر وہی نسبتیں پائی جاتی ہیں جو سید الانبیاء کی ذات میں تھی۔ وہ نانا ہیں، یہ نواسہ ہیں، وہ نانا ہیں، یہ نواسہ ہیں۔ نانے اور نواسے کے درمیان اگر نسبت دیکھو، صحابہ نے حضور کو دیکھ کر صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، مسلسل روزہ صوم وصال۔ جب صحابہ نے بھی صوم وصال رکھا نا، جسم نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھا ہے، ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جسموں سے گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ سرکار نے فرمایا، اور حضور غوث پاک نے بھی فرمایا بینی و بینکم و بین الخلق کلہم فرق کما
بین السماء والارض، فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان، رب کی ساری مخلوق کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ پتا چلا نانا بھی بے مثال ہے، نواسا بھی بے مثال ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والوں نے کہا کہ آپ کے جسم پر ہم نے کبھی مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا، کبھی کھانستے نہیں دیکھا، کبھی کھنکارتے نہیں دیکھا، کبھی ناک سے ریچھ نکالتے نہیں دیکھا۔ ارے جیسے سرکار کا سراپا بے نظیر تھا، حضور کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، کبھی کھانستے نہیں تھے، کبھی کھنکارتے نہیں تھے۔ فرمایا جیسے سرکار کا جسم پاک تھا ویسے حضور غوث پاک کا جسم پاک تھا۔ یہ نانا اور نواسا کے درمیان ایک مناسبت تھی۔ آپ سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر، فرمایا خدا کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے، میرا وجود میرے نانے کے وجود کا مظہر ہے۔ میرا وجود میرے نانے کے وجود کا مظہر ہے۔ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، بولو سارے عقیدت رکھے دو، بولو اونچا نعرہ غوثیہ۔ خدا کی قسم ہم اگر بخشے جائیں گے نا، ان اللہ والوں کی نسبت سے بخشے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم حضور کی امت کی قیادت کرنے والے ان اولیاء کرام سے فرمائے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ اولیاء اللہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے اولیاء کی جماعت جنت میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ کہیں گے مولا ہم جنت میں کیسے جائیں؟ یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف، یہ آگے پیچھے جم غفیر ہمارے مریدین تو ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب اللہ والے جنت میں نہیں جائیں گے نا تو اللہ ان کے امام کا نام لے کر پکارے گا، اللہ منادی دلوائے گا، فرشتے کہیں گے او غوث جلی کے ماننے والوں آ جاؤ غوث اعظم کے جھنڈے کے تلے، تمہارے پیر قافلہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں۔ او میرے علی کے ماننے والوں آ جاؤ میرے علی کے جھنڈے کے نیچے، اور معین الدین چشتی الویری کے ماننے والوں آ جاؤ معین الدین کے جھنڈے کے تلے، آج تمہارا پیر قافلے کی قیادت کر کے جنت میں جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یوم ندعو یہ کیا کہیں گے مولا انہم کانوا یقومون معنا، یہ قیام ہمارے ساتھ کرتے تھے، انہم کانوا یصومون معنا، یہ روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، انہم کانوا یصلون معنا، یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے، ہم ان کے بغیر جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ادخلوا الجنت برحمتی، اے حضور کی امت کے اولیاء میری رحمت کے بسبب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے مریدین کو بھی جنت میں لے جاؤ، اپنے مریدین کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ حضرات گرامی یہ تو وہ اللہ والے ہیں، خدا کی قسم دنیا میں اس وقت تک عبادت کرتے نہ تھے جب تک رب کے انوار کو دیکھتے نہ تھے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے نا سارے، اللہ پاک سوال فرمائے گا، یہودیوں سے سوال ہوگا کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے نحن نعبد عزیر ابن اللہ، ہم حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے جو تیرا بیٹا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرا بیٹا تو کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے جنا ہوں نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے، میں تو لم یلد ولم یولد ذات ہوں، میرا بیٹا ثابت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر عیسائیوں سے سوال ہوگا، عیسائی کہیں گے نحن نعبد مسیح ابن اللہ، ہم تیرے بیٹے مسیح کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میرا بیٹا تو کوئی نہیں، میں تو لم یلد ولم یولد ہوں۔ جب حضور کی امت کے اولیاء سے سوال ہوگا نا ما کنتم تعبدون، بتاؤ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مولا نحن نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے تھے، وننتظر الیک، اور ہم اس لمحے کے انتظار میں رہتے تھے کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں، مولا ہم تو اس لمحے کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب تیرے انوار آئیں گے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔
ہم تو تیری عبادت بھی کرتے تھے، تیرے انوار کے انتظار میں بھی رہتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اچھا کامیاب ہو گئے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر اللہ والے جنت میں ایسے نہیں جائیں گے، اپنے مریدین کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت پاک کے تحت مفسرین نے لکھا یہاں امام سے مراد امام طریقت ہے۔ کون سا امام ہے؟ امام طریقت، جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی دنیا کے اندر، وہ امام طریقت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کی اس دن شان ہی نرالی ہوگی، شان ہی نرالی ہوگی، چونکہ حضور غوث پاک کا تو شان یہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا نا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی ولی تھا نا اس نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا سر بھی جھکا لیا اور کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز کے سامنے ہر ولی نے گردن جھکا دی، مگر ایک اصفہان کا ولی تھا جس نے گردن جھکائی وہ مقام پا گیا، اور جو اکڑ گیا نا اس سے رب نے ولایت بھی چھین لی۔ ایک اصفہان کا ولی تھا، اس نے انکار کر دیا، رب نے اس سے ولایت ہی چھین لی۔ کیوں؟ کہ یہ وہ غوث اعظم ہے، خدا کی قسم، جہاں سے مولا علی کا بھی فیض ملتا ہے، حضور امام الانبیاء کا فیض بھی ملتا ہے، ہاں جہاں سے امام الاولیاء کا فیض بھی ملتا ہے، امام الانبیاء کا فیض بھی ملتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہے، آپ جب تک مہر نہ لگائیں کوئی ولی ولی نہیں بنتا، کوئی ولی ولی نہیں بنتا۔ کسی ولی کو ولایت اس وقت ملتی ہے جب آپ مہر لگا دیتے ہیں، جب آپ کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا، یہ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور چند علماء آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے ایسے سوالات کیے، ایسے سوالات کہ وہ کہنے لگے کہ بس ہمارے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ انہوں نے جتنے سوالات کیے، ابھی تک سوال ان کی زبان میں ہوتا تھا، حضور غوث پاک پہلے جواب عطا فرما دیتے تھے۔ علمی مقام کا یہ عالم تھا، اس لیے فرماتے ہیں نا درست العلم حتی صرت کتبہ، لوگوں علم پڑھتے پڑھاتے میں وقت کا کتب بن گیا ہوں، وقت کا کتب بن گیا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک آیت کے 14 معنی بیان فرمائے۔ کتنے؟ 14 معنی۔ علماء فرماتے ہیں جب ہم گھر گئے، ہم نے تفاسیر کھنگالی، ہم نے دیکھا ہمیں چند معنی ملے، باقی معنی ہمیں ملے ہی نہیں۔ یہ غوث اعظم کا وہ علم لدنی کا کمال تھا، فرما جو کتابوں میں نہیں تھا آپ کے سینے میں القا ہوا تھا، آپ کے سینے میں القا ہوا تھا۔ ایک شخص جو بہت بڑے صرف و نحو کے ماہر تھے، عالم تھے، دوسرے دوست نے کہا چلو حضور غوث پاک کی محفل میں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار وہاں جاتے ہیں تو وہاں کیا ملتا ہے، وہاں تو وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں بیٹھیں گے کوئی صرف پڑھ لیں گے، نحو پڑھ لیں گے، منطق پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو تو صحیح، حضور غوث پاک کی محفل میں آج چلتے ہیں، آج آپ کو کرشمہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب محفل میں گئے نا تو وہ کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال آیا آپ تو کوئی اور مضمون، کوئی اور موضوع، کوئی اور عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، میری بات کا جواب کیسے ملے گا؟ بس دل میں خیال کیا کہ نحو پر گفتگو ہو جاتی۔ حضور غوث پاک نے نحو پر گفتگو شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم نحو کے ایسے قواعد بیان کیے حضور غوث پاک نے کہ آج تک نہ میں نے کتابوں میں پڑھے تھے نہ استادوں سے سنے تھے۔ یہ علم لدنی تھا۔ پھر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا آپ منطق پر بات کرتے، فرماتے ہیں بس خیال آنے کی دیر تھی کہ آپ نے منطق پر کلام شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ تفسیر پر کلام کرتے، دل میں خیال آیا ہی تھا کہ آپ نے تفسیر پر کلام شروع کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا آپ ادب پر بولیں گے، فرما خیال آنا ہی تھا کہ آپ نے ادب پر گفتگو شروع کر دیا۔ حضرات گرامی یہ کمال ایسے نہیں آتا، یہ کمال نگاہ سے آتا ہے۔ اس قدر علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اور علم کی جولانیاں جو آپ کے سینے کے اندر موجزم تھی، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حضور کے لعاب دہن کا فیض تھا۔
سرکار نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضور غوث پاک میں منہ مبارک میں ڈالا تھا نا، اور 6 مرتبہ مولا علی نے. جب باب العلم کا فیضان بھی منتقل ہوا، مدینۃ العلم کا فیضان بھی منتقل ہوا، آپ جب خطاب کرتے نا 50 ہزار سامعین ہوتے تھے. روایات میں آتا ہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے 50,000 بندے تک آپ کی آواز پہنچتی تھی. یہ بھی آپ کی کرامت تھی. اور آپ کے خطاب کو سن کر کئی لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے. ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، آپ نے ممبر سے ایسے اوپر اٹھ کر فضا میں اڑ کر دکھایا، پھر ممبر پر آئے. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے اور حضور غوث پاک نے اڑ کر اسے فرمایا کیف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی، اے بنی اسرائیل کے ولی، میں نے سنا ہے تیری بڑی شہرت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، پر ٹھہر جا، میں محمدی غلام ہوں، میرا بھی خطاب سن کے جا، میرا بھی خطاب سن کے جا. اللہ اکبر. حضرت گرامی حضور غوث پاک کی کرامات کا عالم یہ ہے. ابن تیمیہ غیر مقلد ہے، وہ لکھتا ہے کہ آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. آپ کی کرامات اس قدر ہیں کہ شمار ہو ہی نہیں سکتی. ایک مرتبہ پادری بغداد کے اندر آ کر بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، کہتے ہیں جی تمہارے قرآن میں ہے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بتاؤ تمہارے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ آپ کے خلیفے آئے بازار میں کوئی کام سے، انہوں نے دیکھا نا کہ جم غفیر ہے، وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا پادری ہے بڑی ڈینگیں مار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے. وہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور پادری ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس طرح کے چیلنج کر رہا ہے. آپ چلے گئے. جب آپ مجمع کے قریب گئے نا تو مجمع کے اندر داخل ہوئے، پادری کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی، نورانی چہرہ، حسنی حسینی سید کا چمکتا چہرہ. جب نگاہ پڑی نا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، تھر تھرانے لگا. آپ قریب گئے، آپ نے فرمایا پادری جی کیا چیلنج ہے، کیا سوال ہے، مجھے کرو. اس نے کہا تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا. آپ نے فرمایا میرے نبی کو، میرے نبی کا مقام تو ماورا الورا ہے، میرے نبی کی بات نہ کر، مجھ سے پوچھ، مجھے سوال کر، کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے. وہ آپ کو ایک پرانی قبر پر لے گیا. آپ قبر پر گئے نا، آپ نے وہاں جا کر فرمایا قم باذنی، اے قبر والے میرے حکم سے زندہ ہو جا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ حضور کی امت کے ولی کی شان ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کا نبی مردہ زندہ کرے تو قم باذن اللہ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. حضور کی امت کے ولی کی شان یہ ہے قم باذن اللہ نہیں، قم باذنی کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ایک ہے قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ایک ہے قم باذنی میرے حکم سے. توجہ ہے، قم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جا. اللہ اکبر. یہ حضور کی امت کے ولی کی شان ہے. میں نے کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے زندہ کر دیے اور کئی سالوں کے صدیاں پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ نے وہ زندہ کر دیے. اور آج لوگ حضور کی بات کرتے ہیں کہ حضور نے مردہ زندہ کیے تھے امتی ہو کر. میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آ جائے کلمہ پڑھنے کے لیے، کیا وہ پڑھے گا کلمہ؟ وہ کہے گا تمہارے نبی سے میرا نبی اچھا کہ وہ بھی مردے زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کبھی مردہ زندہ نہیں کیا. مگر اس کو کیا پتا، جس کو اس کی عشق کی چنگاری نہیں لگی ہے اسے کیا پتا کہ میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ وہاں کہنا پڑتا تھا کہ اے مردہ زندہ ہو جا، میرے نبی کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، حضور کے نام کا وسیلہ دیا جاتا تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہاں تو نام کے وسیلے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. کھجور کے تنے کو میرے آقا نے زندہ کیا تھا؟ نہیں، صرف جسم پاک سے مس ہوا وہ بھی زندہ ہو گیا. میں نے کہا یہاں تو کھجور کے تنے جن میں جان کبھی آئی نہیں تھی وہ بھی زندہ ہو گئے، جن میں جان آئی تھی ان کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ روح اللہ کا کمال ہے، جن میں کبھی جان نہیں آئی تھی ان کو زندہ کرنا یہ محمد عربی کا کمال ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.